السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ان کا عرس گزرا ہے۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے سال بھی اس موقع پر میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے ابتدائی واقعات بیان کیے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور بدایوں میں سکونت اختیار فرمائی۔ وہیں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 636 ہجری میں ولادت ہوئی۔ بدایوں شہر آپ کی جائے ولادت اور جائے پیدائش ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ پھر پوری ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آ گئی۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی، آپ کی ایک ہمشیرہ بی بی جنت رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے شوہر کے انتقال کے بعد بڑی خوبصورتی سے آپ کی تربیت کی ذمہ داری کو نبھایا۔ حالانکہ شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود ہی سوت کاتا کرتی تھی اور اس کا دھاگا بنا کر بازار میں بیچ کر جو کچھ بھی رقم حاصل ہوتی تھی اس سے گھر چلاتی تھی اور بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی فاقے ہو جاتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا گزرتا تھا جب کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ واقعہ میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ جس دن کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا اس دن آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے فرماتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس پر خوش ہو جایا کرتے تھے، جبکہ اللہ کا مہمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج بھوکا رہنا پڑے گا، آج کھانا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اللہ والے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اللہ کے مہمان ہونے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ بھوکا رہنا پڑے گا، اس کے باوجود خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ اگرچہ ظاہری طور پر ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غذا فراہم کر دیا کرتا تھا، اس لیے خوش ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ رہا۔ بہت ہی کم عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، قرآن پاک کے حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا شادی مقری
رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا، ان کی یہ کرامت تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ایک سورت پڑھ لیا کرتا تھا تو پھر پورا قرآن مجید یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں نے بھی ایک سورت اپنے استاذ کو سنا تھی، اس کے بعد جو بھی پڑھتا تھا ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے بغیر کسی محنت و مشقت کے مجھے وہ سورت یاد ہو جاتی تھی، جو آیتیں پڑھتا تھا وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں حافظ قرآن بن گیا۔ پھر آپ نے عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، بدایوں شہر میں رہ کر ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں داخل کیا۔ ان کے پاس رہ کر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، ابتدائی کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ قدوری شریف تک پہنچ گئے۔ قدوری بڑی ہی مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، جو آج بھی ہمارے مدارس میں، دارالعلوم میں، جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بہت معتبر بھی کتاب ہے۔ امام قدوری نے اس کو لکھا ہے اور یہ بڑی برکت والی بھی کتاب ہے، متون میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ کتاب پڑھ رہے تھے، جب یہ کتاب مکمل ہونے کے قریب ہوئی، ختم ہونے والی تھی، تو آپ کے استاذ حضرت مولانا اصولی نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی یہ کتاب ختم ہونے والی، میرا یہ ارادہ ہے کہ جب یہ کتاب مکمل ہو جائے تو تمہاری دستار بندی کروں۔ اب دستار بندی کا مطلب کیا تھا؟ دستار بندی کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ بدایوں شہر کے بڑے بڑے علماء کو بلایا جائے گا، بڑے بڑے صوفیاء کرام کو بلایا جائے گا، محفل ہوگی، پروگرام ہوگا، تقریب ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دستار کا انتظام بھی ہم کو ہی کرنا ہے، یعنی صافہ امامہ شریف کا انتظام بھی ہم کو کرنا ہے، اور جو مہمان آئیں گے، جو علماء آئیں گے، ان کی خاطر مدارات بھی کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں کچھ مٹھائی وغیرہ، شیرنی، نیاز تو پیش کرنی پڑے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پریشان ہوئے، کیونکہ گھر کے حالات آپ کو معلوم تھے، ہفتے میں ایک دن تو فاقہ ہو جاتا تھا، تو اب ان ساری چیزوں کا انتظام کیسے ہوتا؟ آپ اسی پریشانی کے عالم میں فکر مندی کی کیفیت کے ساتھ اپنے گھر جب واپس لوٹے ہیں، تو روزانہ جب پہنچتے تھے تو ایک اطمینان والی کیفیت آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی، لیکن آج وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہے۔ ماں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ماں جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بچے کے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا کوئی تکلیف میں ہے، بیٹا کوئی پریشانی میں ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کو پتہ چل گیا کہ آج کچھ معاملہ ہے، تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کہ کیا کیفیت ہے، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں فکر مند نظر آتے ہو؟ تو آپ نے جو ہے کہ والدہ ماجدہ نے جو ہے شفقت بھرا ہاتھ بھی آپ کے سر پر پھیرا، کیونکہ والدہ ماجدہ یہ بھی تو دیکھ رہی تھی کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور یہ یتیم بچہ ہے، اور اس کو مہربانی اور شفقت کی اور زیادہ ضرورت ہے، کہیں اس کا دل جو شیشے جیسا دل وہ ٹوٹ نہ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے آہستگی سے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے استاذ کا ارادہ ہے، میرے استاذ کی یہ خواہش ہے کہ کتاب قدوری مکمل ہونے والی ہے، جب وہ کتاب مکمل ہو جائے تو ایک محفل کا انعقاد کیا جائے، ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے، دستار بندی کی جائے اور اس میں علماء مشائخ کو بلایا جائے۔ اب وہ جو ہے کہ اس میں بڑا خرچہ ہے، تو یہ سارے انتظامات کیسے ہو پائیں گے، اسی کے بارے میں سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ آپ کی مہربان والدہ نے، آپ کی مہربان ماں نے یہ کہا کہ بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اب سوچے کہ غریبی اور تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کے اسباب پورے طور پر مہیا نہیں ہے، لیکن والدہ ماجدہ پھر بھی تسلی دے رہی ہیں، پھر بھی دلاسا دے رہی ہیں، کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا، وہ اللہ والی تھی، اس لیے انہوں نے محنت کرنا شروع کیا۔ وہ سوت تو پہلے ہی کاٹا کرتی تھی، سوت کاٹ کر اس کا دھاگا تیار کیا، پھر وہ دھاگا پڑوس کے ایک بنکر کے پاس بھیجا اور اس کو کہہ کر ایک صافہ تیار کروایا، ایک امامہ شریف تیار کروایا، ایک دستار تیار ہو گئی۔ اب وہ دستار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دے دی کہ یہ دستار ہے، اور پھر رات دن محنت کر کے کچھ رقم اکٹھا کی، لیکن وہ رقم اتنی نہیں تھی کہ ان سارے علماء اور مشائخ کی دعوت کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ وہ رقم بھی حضرت مولانا اصولی کے پاس بھیج دی گئی، آپ کے استاذ گرامی کے پاس بھیج دی گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صافہ تو تیار ہو گیا، یہ امامہ شریف تو تیار ہو گیا
آیا ہے، دستار تیار ہو گئی ہے، اور جو رقم آئی ہے وہ رقم ناکافی ہے، اس لیے مولانا اصولی نے اپنی جیب سے اتنی ہی رقم اس میں اور شامل کر دی جتنی رقم حضرت خواجہ نظام الدین لے کر آئے تھے۔ اب وہ جو رقم تھی وہ زیادہ ہو گئی، وہ کافی ہو گئی، چنانچہ محفل کا انعقاد کیا گیا، محفل سجائی گئی، بدایوں شہر کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، صوفیاء کرام کو بلایا گیا، سب آ گئے۔ اس میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا علی شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بدایوں کے بڑے بزرگوں میں اکابر اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ سارے جب بزرگان دین اور علماء کرام اس محفل میں آ گئے تو حضرت مولانا علاء الدین اصولی نے اس دستار کو لیا، اس کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ایک کنارہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ رکھا، اور پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سے کہا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں دستار بندی کے اندر، چنانچہ وہ بھی شامل ہو گئے، اور ان دونوں بزرگوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پہ اس دستار کو باندھا ہے۔ جب قدوری شریف ختم ہوئی اسی محفل میں آخری سبق پڑھایا گیا تھا، اور یہ دستار بندی کا جو منظر تھا بڑا ہی خوبصورت منظر تھا، یہ دیکھنے کے لائق تھا، قابل دید تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر جیسے ہی آپ کے استاد گرامی نے اس دستار کو باندھا ہے، آپ اپنے استاد کے قدموں میں گر گئے، اپنے استاد کی قدم بوسی کی، اور جتنے بھی بزرگان دین اس محفل میں حاضر ہوئے تھے، جتنے بھی علماء کرام اس محفل میں آئے تھے، سب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، سب کے قدموں کا بوسہ لیا۔ تو جو جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے جب آپ کے ادب کو دیکھا کہ علماء کا ایسا ادب کرتے ہیں، علماء کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا کہ یہ بچہ بہت بڑے مرتبے پر فائز ہونے والا ہے، یہ بچہ بہت اونچے مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ تو آپ کے استاد گرامی نے شیخ جلال الدین تبریزی سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا، آپ نے یہ کیسے کہا کہ اس بچے کا مقام اونچا ہونے والا ہے، یہ بچہ بہت بزرگ بننے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سر پہ دستار رکھ دی جاتی وہ کہاں کسی کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، یعنی وہ تو بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس کے سر پر دستار رکھ دی گئی ہے، اس پر امامہ شریف باندھ دیا گیا، اس کے باوجود علماء کا ادب کر رہا ہے، اس کے باوجود علماء کی تعظیم کر رہا ہے، اپنے استاذ کی تعظیم کر رہا ہے۔ یہی چیز بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں بہت اونچا مقام لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو امامہ ہے نا، اس میں ریشم کی آمیزش نہیں ہے، اس میں ریشم ملایا نہیں گیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مقام بہت اونچا ہونے والا۔ یہ اللہ والے تھے، ان کی دور بھی نگاہ دیکھ لیا کرتی تھی کہ یہ جو بچہ ہے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے نصیب میں ولایت لکھی ہوئی ہے اور اونچا مقام و مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے تعلیم کے ایام ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے صرف سرسری طور پر کتابیں نہیں پڑھی ہیں، بلکہ کتابوں کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ذوق ظاہری کے ساتھ ساتھ ذوق معنوی بھی حاصل تھا۔ ذوق معنوی کا کیا مطلب ہے کہ صرف کتابیں پڑھتے نہیں تھے، کتابوں کے مختلف نسخوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے اور مختلف نسخوں کو آپس میں ملاتے تھے، اور کہیں کوئی غلطی نظر آتی تھی تو اس غلطی کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ کہیں وہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو استاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی مولانا علاء الدین اصولی اور آپ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں ایک نسخہ تھا اور اسی کتاب کا دوسرا نسخہ حضرت مولانا علاء الدین اصولی کے ہاتھ میں تھا۔ کبھی وہ پڑھ کے سناتے اور خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے تھے، اور کبھی حضرت سناتے تھے اور آپ کے استاد گرامی اس کو سنا کرتے تھے، یعنی وہ دونوں جو نسخے تھے کتاب کے اس کا مقابلہ کر رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے ایک مصرع آیا، ایک شعر کا مصرع آیا، اس پر جو ہے کہ نگاہ اٹک گئی کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو مصرع تھا اس کا وزن بھی درست نہیں تھا اور اس کا کوئی معنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بے وزن تھا اور بے معنی تھا۔ شعر آپ جانتے ہیں نا، شعر کا ایک وزن ہوتا ہے، شعر کے مصروں کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، تو وہاں کوئی وزن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس کا کوئی مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسی غور و فکر میں تھے، اس کو سلجھانے اور اس کو سمجھنے کی فکر میں تھے کہ اتنے میں حضرت شیخ ملک یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مجلس میں کہیں سے آ گئے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ جب وہ مجلس میں پہنچے تو حضرت مولانا علاء الدین اصولی نے وہ شعر اور وہ مصرع آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور ہم لوگ اس کو کب سے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بے موزون نظر آ رہا ہے اور بے معنی نظر آ رہا ہے، آپ اس کی تصحیح فرما دیجئے۔ تو حضرت شیخ ملک یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ہی اس شعر کو اس طرح سے بدل دیا کہ وہ موزون بھی ہو گیا اور بامعنی بھی ہو گیا۔
یعنی اس کا وزن بھی درست ہو گیا اور اب اس کا معنی بھی سمجھ میں آنے لگ گیا. پھر حضرت تشریف لے گئے تو مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ دیکھو اے بیٹے، یہ جو شیخ ملک یار نے اس شعر کی اصلاح کی ہے، اس مصرے کی اصلاح کی ہے، اپنے ذوق مانوی سے کی ہے، اپنے باطنی ذوق اور اپنے باطنی علم کے ذریعے سے کی ہے، کیونکہ ظاہری علم کے ذریعے سے اس کو سدھارا نہیں جا سکتا تھا، یہ ان کا ذوق مانوی تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب یہ سنا تو ذوق مانوی کی حقیقت آپ پر آشکارا ہو گئی، اور اسی وقت سے آپ نے ذوق مانوی یعنی باطنی علم کو ہی آپ اپنا مقصد تعلیم بنا لیا. یعنی یہ ارادہ کر لیا کہ کتابیں پڑھنے کے بعد کسی پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معرفت کا علم حاصل کرنا ہے، باطنی علم حاصل کرنا ہے، روحانی علم حاصل کرنا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بدایوں شہر کے اندر ہی ہے. 16 سال کی عمر تک آپ بدایوں شہر میں رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ مزید تعلیم حاصل کریں، آگے جائیں. آپ کی والدہ ماجدہ آپ دیکھیں تو بڑی غربت کے معاملات اور بڑی تنگ دستی کے معاملات، کبھی کبھی فاقے بھی ہو جا رہے ہیں. دہلی جانے کا ارادہ تھا، لیکن دہلی جانے کے اسباب بھی تو ہونے چاہیے، دہلی جانے کے ذرائع بھی تو ہونے چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ اخلاص کی پیکر، صبر و استقامت کی پیکر، فقر و استغنا کی پیکر، اور ان ساری چیزوں کا اثر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی پر بھی ہوا کہ بچے تو اولاد تو ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے، تو یہ ان کی والدہ کی یہ صفتیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اندر بھی منتقل ہوئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا عالم بن جائے اور بڑے عالموں میں، بڑے علماء میں اس کا شمار ہونے لگ جائے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عریضہ پیش کیا کہ اے امی جان، میں دہلی جانا چاہتا ہوں آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں دہلی بین الاقوامی علمی مرکز ہوا کرتا تھا. بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل، یہاں صرف ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ یہ جو راجدھانی تھی یہ علم و فن کی راجدھانی بنی ہوئی تھی. یہاں عرب و عجم، سمرقند و بخارا کے بھی بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے فضلاء اعظام آ کر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے. یہ بڑے بڑے علماء کا یہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا، یہاں انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں دہلی جانا چاہتا ہوں آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کی والدہ نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی اور خود بھی ساتھ میں چلنے کے لیے راضی ہو گئی. چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی ہمشیرہ کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوئے. دہلی پہنچے تو دہلی میں ایک سرائے ہے، اس کو سرائے میاں بازار کہا جاتا ہے، سرائے نمک بھی کہا جاتا ہے. اسی سرائے میں، اسی مسافر خانے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ اور اپنی ہمشیرہ کو ٹھہرایا اور خود اس سرائے کے دروازے کے سامنے ایک قواس رہا کرتے تھے، وہ کمان وغیرہ بنانے والے، ان میں جا کر آپ ٹھہر گئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا یہ آگے کی تعلیم کا سفر یہاں سے شروع ہوا. اب جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فضلاء دہلی کے اندر موجود تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ گئے. کسی سے سرسری طور پر استفادہ کیا اور کسی سے باضابطہ طور پر آپ نے استفادہ کیا. ان علماء میں سب سے زیادہ اگر کسی سے فیض حاصل کیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے تو وہ حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی بارگاہ میں خاص طور پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے زانوے تلمس طے کیا ہے اور ان کی بارگاہ سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا اور ان کا پایہ بھی بہت بلند تھا، علمی مقام بہت اونچا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جن کو اپنے استاذ کے طور پر چنا تھا، اب سوچے ان کا علمی مقام و مرتبہ کیسا ہوگا. حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حاضر ہوئے تو شاگردوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے. اور حضرت مولانا شمس الدین کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی بچہ ناغہ کرتا ہے، جب کوئی طالب علم ناغہ کرتا ہے اور ایک دن جو ہے نہیں آتا تو حضرت مولانا شمس الدین اس سے فرماتے ہیں دوسرے دن کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ کل تم نہیں آئے تھے، ذرا مجھے بتا دو تاکہ وہ غلطی میں دوبارہ کروں. یہ آپ مزاح کے طور پر ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جن طلباء کے اندر، جن اسٹوڈنٹ کے اندر پڑھنے کا ذوق نہیں ہے، پڑھنے کا شوق نہیں، وہ چلے جائیں تو ہی بہتر ہے، ورنہ کیا فائدہ آنے جانے کا. اس لیے آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ تم نہیں آتے، اگر وہ غلطی تم مجھے بتا دو تو وہ غلطی میں بار بار کروں گا تاکہ تمہارا آنا ہی بند ہو جائے.
یہ حضرت مولانا شمس الدین ارشاد فرمایا کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ اسی محفل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تشریف لاتے تھے, اور کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے بھی ناغہ ہو جاتا تھا, کبھی آپ سے بھی گیپ ہو جاتا تھا, لیکن آپ کے استاذ گرامی آپ سے وہ جملہ ارشاد نہیں فرماتے تھے, کیونکہ آپ کے استاذ گرامی کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں, یہ میرا شاگرد آگے چل کر اللہ کا ولی بننے والا ہے, اس کو بہت اونچا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے. اس وجہ سے جب کبھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ناغہ ہو جاتا تھا, گیپ ہو جاتا تھا, مدرسے میں نہیں پہنچ پاتے تھے, تو آپ کے استاذ گرامی آپ کو ایک شعر پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ آخر کم ازا کہ گاہ گاہ آئی وہ بیما کلی نگاہی, آخر کم از کم اتنا تو ہے کہ کبھی کبھی آپ آ جاتے ہیں اور ہم پر نگاہ کرم فرما دیا کرتے ہیں. یہ آپ کے استاذ گرامی کا کہنا ہے. آپ کے استاذ گرامی کہتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کا آ جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, یعنی آپ آ جائیں. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو آپ کے استاذ گرامی نے اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا تھا. 3 شاگرد ایسے تھے کہ جن کو خاص کمرے میں داخل ہونے اور وہاں بیٹھنے کی اجازت تھی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان میں سے ایک تھے حضرت فخر الدین ناقلہ, دوسرے بزرگ کا نام ہے, اور تیسرے بزرگ تھے حضرت برہان الدین باقی. ان 3 شاگردوں کو ہی صرف استاذ گرامی کے خاص کمرے میں داخل ہونے کی اجازت تھی, دوسرے کسی کو اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاذ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا مقام و مرتبہ تھا. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے روحانی زندگی کی شروعات سے پہلے باقاعدہ کتابیں پڑھی ہیں, باقاعدہ مدرسوں میں جا کر علم حاصل کیا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ واقعات آپ دیکھیں تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے. قدوری شریف بھی آپ نے پڑھی, پھر باقی آگے کی کتابیں پڑھنے کے لیے آپ دہلی میں تشریف لائے اور یہاں پر حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی سے خاص طور پر علم حاصل کیا, اور دوسرے اساتذہ دوسرے علماء کی بارگاہ میں بھی آپ پہنچے اور ان سے بھی علمی استفادہ کیا ہے. لیکن پھر آپ کی روح, اب جب علم حاصل کیا, آپ نے فقہ کا بھی علم حاصل کیا, حدیث کا بھی علم حاصل کیا, صرف و نحو کا بھی علم حاصل کیا. اب جب یہ ظاہری علم کی تکمیل ہو گئی تو آپ نے اپنی روحانی زندگی کی شروعات کرنے کا ارادہ کیا کہ ظاہری علم حاصل ہو گیا, اب باطنی علم حاصل کیا جائے. حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ آپ نے پہلے سے سنا ہوا تھا. وہی آپ کے پیر و مرشد ہیں, وہی آپ کے پیر و مرشد ہیں. کیسے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں بدایوں کے اندر ہی, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ بدایوں میں تھے, دہلی نہیں آئے تھے. فرماتے کہ بدایوں میں 12 سال کی عمر میں ایک مرتبہ لغت پڑھ رہا تھا, یعنی عربی زبان کی تعلیم حاصل کر رہا تھا, کہ میرے استاذ کے پاس ابو بکر خراطہ نام کا ایک آدمی آیا. وہ ملتان سے آیا تھا. اس نے آنے کے بعد حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ملتان ہو کر آیا تھا. اس نے کہا کہ حضرت کے یہاں تو یوں ذکر ہوتا ہے, حضرت کے یہاں تو یوں عبادت ہوتی ہے, اور حضرت کے یہاں تو ذکر کا عالم یہ ہے کہ وہاں چکی پیسنے والی جو خادمائیں ہوتی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. یقیناً حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی, ان کا بھی بڑا اونچا مقام و مرتبہ, وہ بھی اللہ کے ولی ہیں, لیکن آپ کے نصیب میں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بیعت و ارادت لکھی ہوئی تھی, اس لیے ان باتوں کا آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر خراطہ نے مزید ایک بات بیان کی کہ میں ملتان سے اجودن گیا. اجودن میں کون رہتے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک بادشاہ دین کو دیکھا, دین کے بادشاہ کو دیکھا. وہ بادشاہ ایسا تھا, ان کی خصوصیات ایسی تھی, ان کے معاملات ایسے. اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تذکرہ کیا اور آپ کی خوبیاں بیان کی, آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی, اور ان کا نام لینے سے مجھے مزہ آنے لگ گیا, ان کا نام لینے سے مجھے لطف آنے لگ گیا. یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ شیخ فرید اور 10 مرتبہ مولانا فرید میں کہنے لگ گیا. اور میرے دوستوں کو بھی پتا چل گیا, میرے ساتھیوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ بابا فرید سے بڑی محبت کرتا ہے. اس لیے جب کسی بات پر وہ مجھے قسم کھلاتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کھاؤ شیخ فرید کی قسم,
یعنی اتنی محبت ہو گئی تھی۔ اور ایک اور واقعہ حضرت بابا فرید الدین سے محبت کا اس طرح سے جو لگاؤ ہوا، وہ واقعہ یہ اس کے اندر جو ہے کہ اس کا ذریعہ بنا، وسیلہ بنا کہ آپ جب دہلی آ رہے تھے سفر کر کے، تو اسی قافلے میں ایک بزرگ بھی تھے، ایک عمر رسیدہ شخص تھے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے۔ اب جب بھی راستے میں سفر کرتے وقت شیر کا خطرہ ہوتا یا چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تو وہ ایک جملہ کہتے کہ اے پیر آپ حاضر رہنا، اے پیرو مرشد ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں سفر کر رہے ہیں، وہ یہ جملہ کہتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کون سے پیر کی بات کر رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیخ الشیوخ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بات کر رہے ہیں۔ اسی وقت سے ان کی عظمت کا سکہ آپ کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید بننے کا ارادہ کیا اور اپنی روحانی دنیا کی شروعات کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن ابھی آپ دہلی میں ہی تھے، دہلی میں ہی علم حاصل کر رہے تھے کہ اب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ آپ ہر مہینے کی چاند رات کو، جب چاند ہوتا تھا تو ہر مہینے کی چاند رات کو نئے چاند کی مبارکباد دینے کے لیے اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نئے چاند کی مبارکباد دینے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے قدموں کا بوسہ لیا، مبارکبادی بھی دی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے تو تم نے قدم کا بوسہ لے لیا، اگلے مہینے کس کے قدم پر اپنا سر رکھو گے؟ اگلے مہینے کس کے قدم پر اپنا سر رکھو گے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے کہ میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہونے والا، پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، مسلسل روتے رہے اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو، اس مسکین کو کس کے حوالے چھوڑ کر جائیں گی؟ ابھی تک تو آپ کا سہارا تھا۔ والدہ ماجدہ نے کتنا خیال رکھا، غریبی اور تنگ دستی کے باوجود بھی ہر جو ہے کہ ممکن کوشش کی کہ آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا آپ کی والدہ نے۔ اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ اس بیچارے مسکین کو کس کے حوالے چھوڑ کر جائیں گی؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گی، اور ابھی جا کر تم شیخ نجیب الدین متوکل کے گھر پر وہاں جا کر قیام کرو، وہیں پر رات گزارو۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو خادمہ بلانے کے لیے آئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ادب کے ساتھ۔ آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے نظام الدین، تم نے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، سنو اس کا جواب یہ ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا داہنا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ پورا گھر بھر کے سونا چاندی موتی ہیرے جواہرات چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اپنی والدہ کے ان الفاظ سے ہوئی کہ اے اللہ، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ تو یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں روانہ ہوئے، پھر وہاں جانے کے بعد کیا واقعات پیش آئے، پہلی ملاقات کیسے ہوئی، وہ ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ سال بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔